اب وہ جناب پنجتن پاک کی نسبت سے آپ 5 حوالے لے لیں. سب سے پہلے چشتی رسول اللہ، ہائے مشہور زمانہ. اب ویسے حاشد بائیست والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا. باقی سارا واقعہ اونجی لکھے جائے، مولوی دی عقل ہی پوری جی ہوندی جائے. وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری. اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا. بال ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا. وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا، انعامات سے نوازا، اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا، یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا. اب یہ آخری جملے پکڑ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا. نا بھائی، جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا، جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا. اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، چاچی بھی گئی. اوے چاچو، پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر، پھر مرید دوبارہ کر. چاچو تیری چاچی گئی. ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے. تو آڈے بابے سچی مچی اپنے نامہ دے کلمے پڑھاتے وہ نہیں ہون گے. دیکھا کتنے چک مارے جا کے میں چیکاں سنو انہاں دیاں. کہتے بعد اشتے کر لے رہا بعد چھڑو بھائی. کیا سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے دور خلافت میں نیو مسلمز کو پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ بے شرمو، اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جی بعد کر لیا. اس طرح نہیں ہوتا. توبہ کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ خود سے پہلے مسلمان ہوں گے، خود پہلے ایک پیر تلاش کریں گے، کیونکہ وہ چین بھی ٹوٹ گئی، اس کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی ہے، اس کو کہاں سے مرید کرے گا. اچھا یہ میں نے زخم ان کا اتنا چھیلا. اب دیکھیں ایک ایک کر کے سارے میدان میں آئے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں نا، واقعہ ہے ہی غلط ہے میں صدقے میرے تو پہلے کیوں نہیں سی پتا. تو پچھلے 1000 سال کے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا. آپ تو کہتے ہو بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں، کتابیں چھاپتے رہے بزرگ، کسی کو نہ پتا چلا. وہ مجدد کون ہے جس نے تمہیں بتایا؟ ہاں یہ میں فار دا سیک آف جوک کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی. یہ ان کو شوق ہوتا ہے مجدد کہلوانے کا. وہ بتاؤ کس نے تمہیں بتایا؟ کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے نا فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے انا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا. یار اعلیٰ حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جڑی عوام نو دسی ہے؟ تو سب مسلمانوں کو پتا ہے. یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے بہت پیارا فتویٰ دیا جو کہ کہہ دے رسول اللہ کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا. ایک کیڑی ہونے کوئی ایسی وڈی گل ہے جڑی سمجھاتی امت نو. یہ پتا انہوں نے کیوں نکالا؟ کیونکہ میں اعلیٰ حضرت پھاڑ لیا. ہائے صدقے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو چشتیہ کے بزرگ ہیں نا ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چشتی رسول اللہ کو چھپا لیا کہ حشد بہشت بھی چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے، لہٰذا نا اعلیٰ حضرت بری ہیں اس سے. وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں تو ہمارے مجدد تو اعلیٰ حضرت ہیں. نہ سرکار، وہ 14ویں صدی کے مجدد نے، ان 15ویں ہیں. ہاں ایس صدی کا مجدد چاہیے، وہ تو 14ویں صدی کے مجدد نے. اور دوسرا اعلیٰ حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت کا کہنا کہ چشتیہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ فارغ، کیونکہ وہ عام بات تھی، یہ خاص بات ہے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 7 سنابل مقبول ہے اور اس کے فارسی نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ایک ایک ریفرنس لگائیں گے. 100 سال پرانے نسخے موجود ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. اور اس میں اینڈ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں، میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ہائے ہائے. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے، اور ایک کمینہ ہی نکلے تو اپنے نا دا کلمہ پڑھایا، کمینہ ہی نکلے. صحیح کیا ہے اس گل دی میں تائید کرنا، تو واقعی کمینہ غلام نکلے جھوٹیا. اچھا وہ اعلیٰ حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی، اس کے اندر چشتی رسول اللہ نکل آیا. اب ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں، وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہابیوں کے سامنے، اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں.
ہائے میں صدقے، واہ 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 واہ. میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کر لو، اون اس دعوت حق کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شے ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. یہ آخری بات تھی. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کے ہم ساتھ ہیں، آپ احتجاج کریں. اچھا انجینئر صاحب کے خلاف احتجاج کرنے سے سارے کٹھے، اور تمہارے بزرگوں کا گند صاف کرنے کے لیے میں نے احتجاج کرنا ہے؟ دیکھو اپنا گند خود صاف کرو. میں نے تمہیں بتانا تھا. ہماری تو یہ پالیسی نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں، کوئی بینر نہیں، کوئی جلسہ جلوس نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں. ہم نے کیوں کرنا ہے یہ؟ ہم تو گھر بیٹھ کے وہ آپ کی چیخیں انجوائے کرتے ہیں. وہ مجھے جسٹس وقار سیٹھ صاحب یاد آ کے جب انہوں نے وہ مشرف صاحب کا فیصلہ لکھا نا، تو صبح میڈیا کے لوگوں نے کہا سرکار پوری دنیا چال چال مچ گئی تھوڑے فیصلے نہ. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں تو ریسلنگ دیکھ کے سوتا ہوں رات کو. ہاں بالکل، میں بھی جسٹس وقار سیٹھ کی طرح. میرے بھائی میرے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں ہے. ہاں میں تو اپنے تحقیقی کاموں میں مشغول ہوتا ہوں. میری بلا سے بھائی اللہ کے فضل سے یہ ٹینشن ہے تو ان لوگوں کو جو ان چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں. ویسے تو میرے سامنے بھی ان کا کوئی بزرگ نکلا ہے تو میں ایک دفعہ پڑھوں لا حول ولا قوت الا باللہ، غائب ہو جائے. ہاں مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا اب اس کے ساتھ امپلائڈ ہے وہ دوسرا حوالہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. ہاں اس کا جواب بھی بریلویوں سے چاہیے. کیسے چپ کیے ہوئے ہیں؟ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں رہ گیا اشرف علی تھانوی رسول اللہ، تو اس کا جواب دیوبندی خود دیں گے. ہائے میں صدقے، دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن گیا. ہاں کتنی احتیاط ہو رہی ہے جناب. ابھی تک کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو، اب کہہ رہے ہیں ہم جواب بھی نہیں دیں گے. دے گا تو اشرف جلالی جواب دا دسیں گا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھنے والے مرید کو تسلی دی. خواب میں بھی اس نے پڑھا اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھا، اور وہ بھی یہی لیم ایکسکیوز کرتے تھے کہ جی وہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی، وہ اپنی ہوش میں تھا. میں نے کہا جی دیوبندیوں کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. میں نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا، میں نے بابے کو کہا ہے، بابی کو نہیں کہا. بابے کو جب پتا چلا کہ اس کا مرید خواب میں بھی اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد بھی پڑھ رہا ہے، تو بابے کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ تو پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ. بابے نے کہا کوئی نہیں، تسلی ہے اس میں، تسلی ہے کہ تیرا پیر اشرف علی تھانوی متبع سنت ہے، اس لیے تو اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ. کیا شیعان علی مولا علی کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ علی رسول اللہ کہتے تھے؟ علی ولی اللہ آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں، ابو بکر ولی اللہ کہیں، عثمان ولی اللہ کہیں، عمر ولی اللہ کہیں. علی رسول اللہ کو کسی نے کہہ دیا وہ دار اسلام سے خارج. ظالموں تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بچانے کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لی. تو یہ دوسرا حوالہ ہے ان کے اپنے حنفی بھائیوں کا. ہاں اس کا جواب بھی چاہیے، فتویٰ چاہیے اس کے اوپر. اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنی بات کر کے سائڈ پہ. اور کیسے یہ انہی دو کلموں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. وہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے، یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ان کے سامنے امتحان رکھ دیا ہے کہ یہ اب تم نے دونوں باتوں کا جواب مجھے دینا ہے. یہ میں تمہارے کھاتے میں ڈال رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ تم لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے، اب اس پہ بات کرنا ہی چھوڑ گئے ہو. تیسرا حوالہ کشف المحجوب سے علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، المعروف داتا گنج بخش، جن کی کتاب مشہور ہے کشف المحجوب، لاہور میں مزار ہے. ہم ان کے بارے میں 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا. میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاؤ، آپ کو کہ بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا. لیکن کہتے ہیں نہیں معرفت کی باتیں ہیں، آپ کو نہیں پتا. تو ٹھیک ہے، معرفت کی باتیں تو ہم آپ کی عوام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات. انہوں نے صحو اور شکر کے اوپر چیپٹر باندھا، ایک چیپٹر نمبر 14. اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحف بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کیا، اور بایزید بستامی کا شکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کر دیا، نعوذ باللہ. اور انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو، ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی، جو صحابی کا نام تھا اوریا، اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے. وہ ٹیمپرڈ تورات، تحریف شدہ، اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر. ایک تو ہے نا واقعہ نقل کیا، نہیں رزلٹ نکالا کہ وہ چھت پہ نہاری تھی تو اس پہ نظر پڑی، انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا، اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی. نعوذ باللہ. حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صحف بچانے کے لیے، اور کہا کہ شکر، تو شکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے، نعوذ باللہ، کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی، زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب.
تو وہ حضور کو پسند آ گئی تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی. نعوذ باللہ. اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے بزرگان بے دین نے کر دیا. اور یہ کتاب ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی، پیر کرم شاہ صاحب کا جو ادارہ ہے، اور اس کتاب کے مقدمے میں پیر کرم شاہ صاحب نے صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے. اور ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب تھے نا، جب تک وہ زندہ تھے میرے کو نسرے نے ہاں بہت ڈردے سی میرے کو، اور پتا سی انہیں چک وٹ لیا. انہوں نے نجی محفل کیا انجینئر نہ چڑھو گلا صحیح پہ کرتا پر اسی گلا کر نہیں سکتے. وہ نہ کشف المحجوب لڑاتے تھے کہ جدہ کوئی مرشد نہ کتاب پڑھ لے. تو میں نے اسی طرح پکڑ کہا تھا بابا جی کشف المحجوب اس میں تمہارے رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہوا ہے، بول اب اس کے اوپر. یہ کتاب ہے مرشد پکڑنے والی. خادم رضوی صاحب کی زندگی میں 2017 کے اندر ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، جواب نہیں آیا. ہاں پہلی مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا جیل میرے پہ. ہاں اس کے بعد پہلی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، یہ جواب آیا سی میرے کو، جواب نہیں آیا. یہ بکواسیات لکھی ہوئی. اچھا پیر کرم شاہ صاحب نے نا وہاں مقدمہ لکھا اور بڑی تعریف کی، لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے. اسی پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن جب تفسیر قرآن کی لکھی، اس میں جب سورۃ الاحزاب کی تفسیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں گستاخانہ واقعات داخل کر دیے ہیں، جس میں سے ایک واقعہ سیدہ زینب اور زید بن حارثہ اور نبی الاسلام سے متعلق وہی واقعہ جو کشف المحجوب میں لکھا تھا. انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے، اور کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے. ان 10 کافر کیڑا جن نے سازش کر کے کتاب چھپایا ہے. کتنی 2 نمبری. اگر اسے پتا نہیں تھا کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر پتا تھا تو منافقت کی. جس طرح میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کا علم غیب فارغ کہ سبا سنابل کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. ہاں اور غوث وقت کا علم غیب فارغ، باقی دشائی کوئی نہیں. اور اگر اسے پتا تھا پھر ایمان فارغ. اب مجھے بتائیں میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں، انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے تو انہوں نے میرے سر کی قیمت ہی رکھنی ہے نا. ہاں اس کے سر کی 22 کروڑ عوام میں ایک بندے کے سر کی قیمت رکھی گئی ہے. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان